ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی۔ الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاغ بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کی گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں
تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئیں؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے۔ حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے۔ وہ جگہ معمولی جگہ ہے، وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی۔ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی۔ چھوٹی جگہ ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے۔ ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں، تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے، ایک بات ہی کر دیتے۔ پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو۔ اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی، اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے۔ کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے۔ اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ کوئی بول رہا ہے نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیان، اور کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ 2 کام کرو، ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، سنو حل سنو مسئلے کا۔
मैं छोटा आदमी हूं, पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है, तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे, मेरा नाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो कहो हम सारे इस्लाम हैं। हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी। तो रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि मैं तेरे ऊपर हमला करने वाला हूं। खत लिखा ना हजरत अली को, तो जवाब हजरत अमीर मुआविया ने दिया। चाहिए था ना मौला अली जवाब देते। हजरत अमीर मुआविया बोले और बोल के कहने लगे, और रूम के कुत्ते, हम घर में जितना मर्जी लड़े, ये ना समझना तू अली पे हमला करेगा तो मैं तमाशा देखूंगा। फरमाया तो अली पे हमला कर तो सही, अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया उसका सिपाही होगा। घर में जितना मर्जी लड़े, पर रसूलुल्लाह के नाम पे हम इकट्ठे हो जाया करते। ये रसूलुल्लाह का दीन है, इस पे हम इकट्ठे हैं, यकजान हैं। फरमाया अली सिपा सलार होगा और अमीर मुआविया सिपाही होगा। इकट्ठे निकलेंगे और कुफर को बताएंगे कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ देखोगे फिर हम यकजान हैं, फिर हम, बोलिए, फिर हम गुंबद खजरा के साए तले एक हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। इसलिए ये दो काम अगर मुसलमान करे, दो काम, ठीक है इख्तलाफ हो गए, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उनसे कहें कि जब तुम आओगे तो फिर हमें लहदा लहदा नहीं पाओगे, फिर हमें तुम इकट्ठे पाओगे, इकट्ठे मैदान में निकलेंगे। और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो आइडियल बनता जा रहा है तैयब उर्दगान। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है। उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर, आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। और बोल उठा है ना, क्या कर लिया उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया है, मुतालबा है, उलमा से गुजारिश है, मशाइख से गुजारिश है, हर मकतबा फिक्र के आदमी से गुजारिश है, उलमा और सियासतदानों से अपील है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, मुश्तरका, उसमें हर सियासी जमात का लीडर बैठे और इकट्ठे बैठ के उनको ये मैसेज दे कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी। और उनको बताएं कि हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से हमने बुनियादी दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक अता फरमा दी। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेजी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफिले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए।
قل بفضللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمے ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ یہ نام بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف بدلتی ہے، عنوان بدلتی ہے، دکھ بہرحال قائم رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرانا بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو کسی دکھ کو ہی یاد کرے۔ کسی بھی شخص کو پورا ٹٹولیں گے، دکھوں سکھوں کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ آسانی زیادہ ملے گی، زندگی خوبصورتی زیادہ ملے گی، بہار کا موسم زیادہ ملے گا۔ لیکن ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم خوبی کی طرف جاتے نہیں، خوشیوں کو ڈسکس نہیں کرتے، کمزوریاں آئی جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے۔ ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے، اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہیں، جو اپنوں کی جوزانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے، جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکالیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا۔ جب بھی دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی ہلکی سی تسکین محبوب فرما دیں تو رونے والے، تو پھر خیال پیدا ہوتا تھا سرکار کے اس مسکرانے کا تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے نبی پاک۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے۔ ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے۔ پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا۔ حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے۔ تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے، پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں
کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, ان کے پاس نہیں ہوتی. ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نا کوئی خطرناک, بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا, اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا, مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا, ایک دوست آ گئے ملاقات کرنے, تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے, کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے, تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے. تو بالکل ٹھیک ہے, تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہیں, حالات صحیح چل رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں, کارخانہ ہے میرا. تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں, آپ جوتے صحیح بنایا کریں, تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ, وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے. آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے, باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں, باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ. مسائل تو آتے رہتے ہیں, چلتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں. تو میرے عزیزو یاد رکھیں, خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں, اور تسلی کا موقع تو پھر تسلی دیں, پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں. پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا, آپ کی توجہ ہے میری بات پر, اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی, تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں, شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں. فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہو, نظر عنایت ہو, حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں. فرماتے سرکار تشریف لائے, کرم نوازی فرمائی, حضور نے خود مہربانی فرمائی. اور جب کریم تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور شدید علیل ہوں, پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا, تو وصیت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے وصیت کے احکامات بھی بتائے, لیکن ساتھ تسلی کا انداز اتنا انوکھا تھا. کریم فرمانے لگے سعد اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. ابھی تو بڑا کام کرنا, اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ابھی تو بڑا آگے بڑھنا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اپنے دامن کے اندر خوشی رکھیں, جوش رکھیں, جذبہ رکھیں, کاوش رکھیں, کوشش رکھیں. آپ وہ ساری چیزیں اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں جو ایک انسان کو آگے بڑھنے کا ولولہ دیتی, جذبہ دیتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں شہید ختم نبوت حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد کے بعد وہ پلے بھی, بڑے بھی, تعلیم بھی پائی, اور آج نکاح کا وقت آیا ہے نا, اسی آنگن میں اب نئے پھول کھلنے کو تیار ہے نا, اب ایک نیا اس سے عروج آگے کی طرف بڑھنے کو تیار ہے, اب نسلیں اگلا سفر کرنے کو تیار ہیں. یاد رکھیے گا میرے بھائی, خوشبوئیں پھیلتی رہیں گی, یہ چمن آگے خوشبو دیتا رہے گا, ان پھولوں سے آگے مزید خوشبو پھیلتی رہے گی. اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. مایوس نہ زیادہ ہوا کریں, پریشان نہ زیادہ. آپ یقین کریں غزہ کا مسئلہ بڑی تکلیف کا ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں امت کو درپیش, لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ ہم سے آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے میں فلسطین والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس ایک نوجوان کا کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں روشنی لے کر کسی سے یہ سوال کرنا, کہ آپ اسے چھوٹا انقلاب سمجھتے ہیں کہ جب صرف ٹی وی اسکرین پر ان کے بارے میں خبر سن کر اور پڑھ کر گھر میں بیٹھے ایک نوجوان کی جسے بظاہر ہم دنیا دار سمجھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ربط تو جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے, ورنہ لوگ تو پورے طور پر تیار ہیں. تو میرے عزیز کوئی مایوسی نہیں ہے. کچھ وقت اگر مسلمانوں پر ایسا آیا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں,
تو یہ شاید وہی ایک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغداد میں حضرت غوث اعظم جیسے لوگ دیے. 70 سال خدمت کی ہے جناب غوث پاک نے بغداد شریف میں بیٹھ کر, اور پھر انہی بغداد کے باسیوں میں سے ایک شخص اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کو لگائے حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں لایا کرتا تھا, اور اسی بیٹے کا بعد میں نام لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا تھا. تو وہی پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر وقت آ گیا کہ وہ تاتاری جو کبھی بغداد پر حملہ آور ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی توفیق ایمان عطا فرما دی. تو بھائی وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی, لیکن تازہ دم رہیں, 2 قدم پیچھے ہٹیں لیکن نیا جوش لینے کے لیے ہمیشہ آپ پیچھے ہٹیں, کبھی بھی بزدلی دکھانے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں, طاقتور رہیں. اور جس خانقاہ پہ جس آستانے پہ آپ تشریف فرما ہیں یہ تو ویسے ہی سادات کا آستانہ ہے, یہاں کی تو داستان ہی سر کٹانا اور جان دینا اور قربانی پیش کرنا ہے. یہاں کا تو لب و لہجہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ رسول کے لیے حاضر ہے, جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہزادہ گرامی قدر کو برکات عطا فرمائے, آنے والا وقت ان کے لیے رحمتوں کی نوید لے کے آئے, اور اس آستانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد فرمائے. اور یہاں ملک سے باہر کسی اور جگہ جہاں جہاں بھی اس آستانے کا فیض جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ اس میں دوام عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.